آگے علماء نے امت کی دو اقسام ترتیب دی ہیں، ایک ہے امت دعوت اور ایک ہے امت اجابت۔ امت دعوت یہ وہ امت کہ جنہوں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھا اور ان کی دعوت کو، قرآن و سنت کی دعوت کو قبول نہیں کیا، جنہیں ہم غیر مسلم کہتے ہیں یا کافر کہتے ہیں، یہ بھی حضور کی امت ہے، مگر یہ امت دعوت کہ ان کے لیے دعوت موجود ہے مگر ابھی تک انہوں نے دعوت قبول نہیں کی۔ اور امت کا دوسرا حصہ وہ ہے جنہیں امت اجابت کہتے ہیں، یعنی وہ امت کہ جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا ہے، کلمہ شریف پڑھ لیا ہے اور آپ کے پیغام کے آگے سر خم تسلیم کر دیا ہے، بات مان لی ہے، یہ امت اجابت ہے۔ اسی کو امت مسلمہ کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر امت مسلمہ جو ہے وہ مراد ہے، اور جو امت اجابت ہے اس کی یہ فضیلت بھی ہے اور ذمہ داری بھی ہے کہ فرمایا کہ جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو امت مسلمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو امت وسط بنایا ہے، اور جس کا اگر آپ خود دو تین ترجمے قرآن مجید کے دیکھیں تو بعض مترجمین نے اور مفسرین نے اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں لوگوں پر بہترین امت بنایا ہے، سب سے اعلیٰ امت۔ ایک جگہ پر ویسے فرمایا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، امت خیر ہو، اور خیر یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، اس میں تفضیل ہے۔ کیا مطلب کہ جتنے بھی کوئی اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنے والے، افضل سمجھنے والے لوگ موجود ہیں اور امتیں موجود ہیں، ان سب میں اعلیٰ، برتر اور افضل اور عالی وقار اور بلند شان اگر کوئی امت ہے تو یہ حضور نبی پاک کی امت ہے۔ اور اس کی وجہ بھی بتا دی کہ اس کی وجہ کیا ہے، فرمایا کہ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم خیر کی یعنی معروف کی، نیکی کی دعوت دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اس وجہ سے تم بہترین امت ہو، اس وجہ سے تم خیر امت ہو، اس وجہ سے تم اعلیٰ امت ہو۔ کیا مطلب، اگر میں یوں کہوں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی من حیث الامت اجتماعی طور پر قرآن نے جو ذمہ داری لگائی ہے اور جو ذمہ داری بیان کی ہے وہ یہ کہ یہ امت دائی امت ہے، دعوت دینے والی امت ہے۔ یعنی ہماری جو بنیادی ہر امتی کی ذمہ داری ہے وہ یہ کہ اللہ کے دین کو سیکھے اور حاصل کرے، اس کا طالب بنے اور پھر اس دین کو اپنے اپنے دائرہ کار اور استطاعت کے مطابق آگے پہنچائیں۔ یہ حضور کے ہر امتی کی پہلی اولین ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد ہماری جو پیشے کے اعتبار سے ذمہ داریاں ہیں وہ ثانوی حیثیت رکھتی ہیں۔ کوئی تاجر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی سائنٹسٹ ہے، کوئی سیاستدان ہے، کوئی گھر کا سربراہ ہے، وہ اپنے اپنے کام اور اپنے اپنے دائرہ کار کے حوالے سے جو ذمہ داریاں ہیں وہ بھی ضروری ہیں، وہ ادا کریں، مگر یہ ثانوی حیثیت رکھتی ہیں، دوسرے نمبر پر ہے، پریورٹی پر، اور فرسٹ جو پہلی ترجیح ہے وہ یہ ہے کہ دین سیکھیں اور دین سکھائیں اور دین کو پھیلائیں۔